إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے آخرت میں اچھے انسانوں کے مراتب کے اعتبار سے اور جنتیوں کے مراتب کے اعتبار سے انسانی اوصاف اور کردار کی اونچائی اور پختگی کے اعتبار سے 4 مراتب بیان کیے اور اللہ تعالی نے ان 4 مراتب والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالی کی فرما برداری کرے گا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو ایسے سبھی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور رفاقت کے اعتبار سے، دوستی اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے یہ کیسے اچھے لوگ ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اور اللہ علم رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 ہے. ایک انسان پیدائشی طور پر کچھ اوصاف لے کر پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں رکھ دی ہے. کسی میں نرمی ہوتی ہے، کسی میں سختی ہوتی ہے. کوئی بہت ہی جلد باتوں کا سمجھنے والا ہوتا ہے، کوئی بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے. کوئی جسمانی اعتبار سے قوی ہوتا ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، نحیف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اوصاف دیے ہیں جو پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے اس کو ملتے ہیں. لیکن انسان کی نجات اور اس کا کمال ان اوصاف کے ملنے میں نہیں ہے کہ فلاں صفت کے ساتھ انسان پیدا ہو گیا جنتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کا کمال، اس کے کردار کی اونچائی، آخرت میں اس کے مقام کی بلندی اس چیز میں ہے کہ جو اوصاف، جو صلاحیتیں انسان کو پیدائشی طور پر ملی ہیں ان کو شریعت کے تابع کرتے ہوئے اس طرح سے ترقی دے کہ اللہ کے ہاں وہ بندہ قابل قبول اور اجر اور مقام اور بلندی کا حقدار بن جائے. کسی کو اگر یادداشت کی صلاحیت ملی ہے تو اللہ کے دین کے احکام، اس کے علم کے یاد کرنے میں اس کو استعمال کریں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت دی ہے، وہ اس قوت کو
اور اس صلاحیت کو دین کے نفع کے لیے اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صفت دی ہے، کلام کی صفت دی ہے، بات کرنے کی صفت دی ہے، ہر آدمی بات نہیں کر پاتا ہے، بہت سے لوگ اپنے دل کی بات وضاحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے کلام کی صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے، اللہ کے بندوں کی مدد اور نصرت کے سفارش اور اس طرح کی دوسری خیر کے کاموں میں استعمال کرے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے۔ تو انسان کو کیا ملا ہے، اس پہ اس کی نجات یا اس کی اونچائی ڈپینڈ نہیں کرتی ہے۔ جو کچھ ملا ہے اس کا استعمال انسان نے کیسے کیا، اس میں انسان کی نجات اور اس کی اونچائی ہے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے جس کو بغیر غور کیے آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور جو آدمی سمجھ لے اس آدمی کو فرق معلوم پڑے گا کہ اونچا آدمی کون ہے اور کون نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو صفات مل جاتی ہیں لیکن وہ صفات خیر کی بجائے شر میں استعمال ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو بعض صفات نہیں ملتی ہے لیکن وہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے 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 عمل کے دوام سے وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی جس کو صبر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلسل برداشت کرتے 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 گرتے پڑتے پڑتے اس کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ صابرین میں سے ہو جاتا ہے۔ صبر کے عمل کو لگاتار کرنے سے وہ آدمی، اس کو عادت ہو جاتی، اس لیے کہ عمل کا مسلسل کرنا، اس عمل کے اندر جو صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوتی صلاحیت، عمل کے ذریعے سے وہ صلاحیت آدمی کو مل جاتی ہے۔ جیسے بچہ ہے، پیدائشی کوئی پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے نہیں، لیکن بار بار پڑھتے 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 وہ علم والا بن جاتا ہے، ایک آدمی انجینئر بنتا ہے، کوئی آدمی عالم بن جاتا ہے۔ تو ایک عمل دوہراتے رہنے سے اس عمل سے جڑی ہوئی صفت انسان کو مل جاتی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن بڑا خوش قسمت ہے انسان، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر اوصاف دے اور وہ ان اوصاف کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے، اور ان اوصاف کو اتنی ترقی دے کہ وہ اوصاف کمال کی حد کو چھونے لگے۔ ایسے افراد میں یہ جو 4 مراتب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 جو قسم کے لوگ ہیں جو اونچے مرتبے والے ہیں۔ آپ بتائیے، کسی کو یہ کہا جانا کہ اگر تم اچھے بنو گے تو تم کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا، تو جو وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو انعام اللہ کی طرف سے ہے، جن لوگوں کی صحبت اور رفاقت کو بطور انعام ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کتنے اونچے ہوں گے کہ تم کو ان کے ساتھ رکھیں گے ہم۔ تو معلوم ہوا یہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کا ساتھ رہنا بھی انعام ہے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، نبی، من النبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آج کے اس درس میں ہم باقی 3 نبی، شہید اور صالح، ان کی بجائے صرف ایک مرتبے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس مرتبے سے جڑی ہوئی کامل ترین شخصیت جو اس امت میں تھی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نبی کیا ہے؟ نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے وحی اور اللہ کی طرف سے احکام کی خبر دے، من انبأ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے خبر دے۔ شہید کون ہے؟ جو اللہ کے دین کا علم بردار بن کے کھڑا ہو، اللہ کے دین کی گواہی دے اپنی زبان سے، سچائی کا اقرار کرے، لوگوں کے سامنے سچ بات بیان کرے، دعوت دیتا رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اس کے دشمن اس کو دین کی بنیاد پر قتل کرتے ہیں۔ وہ حق کا بولنے والا ہو، اور حق بولنے کے بعد میں لوگ دوست بھی بنتے ہیں، دشمن زیادہ بنتے ہیں۔ وہ حق سے ہٹے نہیں، چاہے لوگ اس کے دشمن بنے، یہاں تک کہ ایسا حال آ جائے کہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں اور لوگ اس کو قتل بھی کر دیں، وہ اللہ کے دین پر قائم رہے۔
اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا موقع ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، جو کچھ نچھاور کرنا ہو اس کے لیے تیار ہو، جس محاذ پر جس لیول کی قربانی اللہ کے دین کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا مطالبہ ہو وہ اس کے دینے کے لیے تیار، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دیتے ہیں۔ آدمی کی جان ہوتی ہے جو آدمی آخری حد تک بچاتا ہے۔ آدمی زلزلہ آئے، سیلاب آئے، مال گھر بعض اوقات بیوی بچے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کی خاطر جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ صالح اس سے نیچے کا درجہ ہے، جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں، نمازیں پڑھتے ہیں، دین کا عمل کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، بھول چوک بھی ہوتی رہتی ہے لیکن نیک زندگی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صالح۔ صالح ٹھیک ٹھاک اچھا، لیکن ان میں ایک مرتبہ ہے جو نبیوں کے بعد ہے، نبوت کے بعد کا انسانی اوصاف کے اعتبار سے ہائی کوالٹی کا انسان، ہائی لیول کا انسان جو نبی نہیں لیکن انسانی اوصاف کے اعتبار سے، انسانی صفات کے اعتبار سے، اچھے کردار کے اعتبار سے سب سے اونچے لیول کا انسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصدیق۔ صدیق کا لفظ صدقہ سے بنا ہے، صدق سچائی۔ ہر آدمی سچ بولنے والا صدیق نہیں ہوتا ہے، بولے میں بھی سچ بولتا ہوں میں بھی صدیق ہو گیا، نہیں، کوئی آدمی سچ بولتا ہے اس سے وہ صدیق نہیں بن جاتا ہے، کیونکہ یہ سچائی صرف زبان کی سچائی نہیں ہے جو ایک انسان کو صدیق بناتی ہے، وہ اس کے ظاہر، باطن، قول اور عمل سب کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہو، سچائی اس کے دل میں ہو، اس کی زبان پر ہو، اس کے اعمال میں ہو۔ ایسا انسان جو ہے جو اپنے ظاہر و باطن، اپنے اعتقاد و قول و عمل ہر اعتبار سے سچا اور سچائی کے تابع ہو، سچائی کے مطابق جیتا ہو، ایسا انسان کیا ہے؟ اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدیقین کا درجہ بیان کیا ہے، من النبیین والصدیقین۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک صدیق نہیں بلکہ کئی صدیق ہوں گے، ہر امت میں افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کے نزدیک صدیق کا مرتبہ پائیں گے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اس بارے میں علامہ المناوی اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعاریف، جو ورڈز، جو الفاظ قرآن و سنت میں آئے ہیں یا لوگوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں صدیق کے ضمن میں کہتے ہیں الصدیق من لم یکذب قط، صدیق وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، تو بہت بڑی بات ہے، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو۔ او من کثر منہ الصدق، یا اس کو بھی کہا جا سکتا ہے جس سے عام طور سے کثرت سے سچ ہی سچ بولنا ثابت ہو، جو سچ ہی بولتا ہو۔ او من صدق قولہ اعتقادہ وحقق صدقہ فعلہ، یا وہ آدمی ہے وحقق صدقہ فعلہ، کہ وہ آدمی ہے جس کا قول اس کے عقیدے کو سچ کر دکھائے، یا جس کا اعتقاد اس کے قول کو سچ کر دکھائے، یعنی اس کے قول میں اور اس کے دل میں جو بات ہے دونوں میں تضاد نہیں ہو۔ منافقین کیا تھے؟ جھوٹے تھے، زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان لاتے تھے نہیں، جھوٹ بولنے کے لیے ایسا کہتے تھے۔ تو جس کا قول اور جس کے دل میں جو بات ہے، عقیدہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی کیا کرتے ہوں؟ مطابقت کرتے ہوں، کہ جو زبان سے عقیدے کی بات کہہ رہا ہے، جو زبان سے ایمان کی بات کہہ رہا ہے، جو زبان سے وعدہ کر رہا ہے، جو زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، اس کا دل بھی اس کی کیا کرتا ہو؟ تصدیق کرتا ہو۔ من صدق قولہ اعتقادہ، جس کے قول کی اس کا اعتقاد تصدیق کرے، او وحقق صدقہ فعلہ، اور جس کے
سچ ہونے کی گواہی اس کا عمل دے. آدمی بہت ساری باتیں بول دیتا ہے، کرنے کا ٹائم آتا ہے کرتا ہے، بہت ساری باتیں زبان سے بولتا ہے لیکن دل میں ہوتی ہے نہیں. ایسا آدمی جو زبان سے بولے تو وہ بات بولے جو دل میں بھی ہے، بظاہر کوئی بات نہیں بولے جو حقیقتاً دل میں نہیں ہے. اور جس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، مثلا وعدہ یا کسی بات کا اظہار، ایمان کی بات کوئی مثلا، تو پھر عمل سے بھی اس کے تابع ہو جائے. بول دیا کرے گا، بول دیا کر کے گزرے گا، نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے. تو جس کے اعمال سے اس کے وعدے اور دعوے دونوں کی تصدیق ہوتی ہو. کتنا مشکل ہے. بہت ساری باتیں آدمی بولتا ہے دل میں نہیں ہوتی ہے، بہت ساری باتیں آدمی بولتا ہے کرتا نہیں ہے، بہت سارے وعدے آدمی کرتا ہے نبھا نہیں پاتا ہے، بہت سارے دعوے آدمی کرتا ہے سچ کر نہیں سکتا ہے، اس کو دعوے کے دعوے رہ جاتے ہو، بورڈ لگا رہتا، کبھی حقیقت میں وہ چیز وجود میں نہیں آتی ہے. صدیق وہ ہے جس کا اعتقاد، اس کے دل کی بات، اس کی زبان کا قول اور اس کی زندگی، یہ ساری کی ساری چیزیں سچ کی، حقائق کی بنیاد پر قائم، اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں، اس کو صدیق کہتے ہیں. اور کہتے ہیں او الذی لم یدع شیئا مما یظہرہ باللسان الا حققہ بقلبہ وعملہ. یا صدیق وہ ہے کہ جو زبان سے جو بھی بات کہے تو پھر اپنے دل اور اپنے عمل سے اس کا پابند ہو جائے، اس کو سچ کر دکھائے، اس کی حقیقت کو پہنچ جائے. ایسے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو صدیق کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر تھے. احد پہاڑ ہے مدینے کا. اس سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے. وہ ابو بکر و عمر و عثمان، اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تینوں کی تینوں تھے. فرجف بہم، پہاڑ آپ کے ساتھ لرزنے لگا، پہاڑ پہ چڑھے پہاڑ لرزنے لگا. فقال اثبت احد، آپ نے کیا کہا؟ اے احد ٹھہر جا، اے احد ٹھہر جا. کوئی سائنسداں کہہ سکتا ہے؟ کوئی سائنسداں نہیں. یہ نبی میں اور سائنسداں میں فرق ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کسی سائنسداں جو معلوم نہیں کردار کے اعتبار سے کتنا گھٹیا ہو، اس کی ایک تحقیق جس میں وہ بھی خود بعض اوقات مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. بولے حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، سائنس کے خلاف جا رہی. سائنس وہی نہیں ہے، وہ انسان کی دریافت ہے جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں. آپ نے کہا اثبت احد، اے احد ثابت ہو جا، جم جا، رک جا. فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. تیرے اوپر اس وقت کون ہے؟ تو لرز رہا ہے، ٹھہر جا، جم جا. اس لیے کہ تیرے اوپر کوئی معمولی شخصیت نہیں، اتنی اونچی شخصیت ہے اور اتنی ساری بڑی بڑی شخصیات جمع ہو چکی ہیں. ایک نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے. کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور دو شہید ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے کہا اے احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. اس کو امام البخاری نے المناقب میں روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، لیکن آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا اور کیا کیا مرحلے ان کی زندگی میں آئے، بہت سارے مسلمان اس کو نہیں جانتے. بار بار آدمی سنتا ہے ابو بکر صدیق،
ابو بکر الصدیق، یہ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن واقعی صدیق کیا ہے اور ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور کیا کیا مرحلے آئے اور احادیث میں، روایات میں ان کے بارے میں کیا باتیں آئی ہیں، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ تو آئیے آج کے درس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے اوصاف کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ اور اس بات کا مجھ کو بہت اچھی طرح احساس ہے کہ ساری باتیں ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر صفحہ کسی نہ کسی خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اب کتنے واقعات کوئی آدمی بیان کرے اور کتنی چیزیں ان کے بارے میں بیان کی جائیں، لیکن کچھ منتخب چیزیں جو معتبر اور صحیح احادیث میں مجھ کو ملی ہیں، ان میں سے بھی کچھ چیزیں میں آج کے درس میں ذکر کروں گا۔ اور میں نے پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ اس کو ایک درس نہیں لینا، دو لینا ہے، کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آخر میں آگے ختم ہو جاتی۔ تقریباً 32 صفحات جمع ہوتے ہوتے اتنا ہو چکا ہے۔ شروع ہوا تھا 10 صفحات سے، لیکن جمع ایک ایک واقعہ ملتے ملتے اتنا مل رہا ہے کہ میں نے سوچا اس کو 2 درسوں میں ہم مکمل کریں، اس لیے کہ یہ شخصیت اس بات کی حقدار ہے کہ ہم ان کے بارے میں امت میں گفتگو ایسی ہو کہ اس شخصیت کو ہر مسلمان پہچانے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری احادیث ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ تو ایک لقب یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق اس امت کے صدیق ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لقب بھی ان کو دیا گیا تھا اور وہ تھا عتیق۔ عتیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عتیق کے معنی ہوتے ہیں جس کو آزاد کیا ہوا ہو، جس کی گردن آزاد کی گئی ہو، یعنی کسی غلام کو آزاد کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتقا، یعنی فلاں نے فلاں کو آزاد کیا، تو عتیق اس کو کہتے ہیں جس کو آزاد کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں، آپ کے ہاں داخل ہوئے۔ فقال انت عتیق اللہ من النار، آپ نے فرمایا تم اللہ کے جہنم سے آزاد کیے ہوئے بندے ہو۔ یعنی دنیا میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمہارا بیڑا پار ہو گیا ہے اور اللہ نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ انت عتیق اللہ من النار، کہ تم جہنم سے اللہ کی طرف سے آزاد کیے ہوئے ہو۔ فرماتی ہیں فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، یہی وہ دن تھا جس دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عتیق کہا جانے لگا ہے۔ یہ تو آزاد کیے ہوئے ہیں، ان کو جہنم سے دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے کیا پروانہ مل چکا ہے، یہ جہنم میں جانے ہی والے نہیں ہیں، یہ تو بالکل جنتی ہے۔ اس کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ سارے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے مسلمان محبت کرتے تھے اور قیامت تک کا ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ آدمی کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ خود اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور اس محبت کی بنیاد پر اللہ کی محبت میں رہبانیت ایجاد کر لی، بدعتیں نکالی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے نجات نہیں ہے کہ جو اللہ سے اس کے رسول سے محبت کریں لیکن پھر کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ خطرے کی چیز ہے۔ خیر اس میں ہے، اونچائی اس میں ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ کی امت زیادہ ہوگی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ
میری اتباع کرنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے. اس پوری امت میں سب سے زیادہ کسی شخص سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں، آپ سوچیے اس کا مقام کیا ہوگا. ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه علی جیش ذات السلاسل. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر میں بھیجا، ذات السلاسل کے لشکر میں، اس جنگ میں بھیجا. کہتے ہیں فاتیتہ، پورا کام کر کے سب جنگ ونگ ہو گئی، بہت بڑا کام ہو گیا، میں آیا آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے پوچھا فقلت ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ایک آدمی کچھ بڑا کام کر کے آتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے اس کام پر کیا ہو، میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کہیں اچھا تو یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو ایک بہت بڑا کام کر کے آئے، ایک دم جنگ کر کے آئے اور اللہ کے دین کے لیے لڑ کے آئے. آ کے پہلا سوال کیا پوچھا، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ قال عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، عائشہ. فقلت من الرجال، ایک روایت میں نے کہا عورتوں میں سے نہیں، آدمیوں میں سے کون؟ آپ نے کیا کہا، فقال ابوہا، عائشہ کا باپ. کون ہے یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قلت ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر بن الخطاب، پھر اس کے بعد کون ہے، عمر بن خطاب. ایک روایت میں کہتے ہیں میں پوچھتا گیا، آپ نام لیتے رہے، میں چپ ہو گیا، اپنا نمبر آ رہا اور کتنا دور جاتا معلوم نہیں، اتنا ہی ٹھیک. تو انہوں نے پوچھنا ہے، کہتے ہیں فعد رجالا، کئی نام آپ نے بیان کیے، فلاں فلاں فلاں، ایک کے بعد ایک، ان کا نام نہیں آیا. کیونکہ جب پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہیں گے جو واقعی ہے. کسی کا دل رکھنے کے لیے بول سکتے ہیں نہیں، واقعی آپ نے کہا کہ ہاں فلاں ابن فلاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیات میں عورتوں میں کون تھی سب سے زیادہ محبوب؟ وہ خاتون اور وہ جو مسلمانوں کی ماں جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے، جن کے گھر میں آپ کی چاہت تھی کہ میری وفات اسی گھر میں ہو، اس لیے کہ آگے روایت آئے گی. اور مردوں میں کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کو امام البخاری اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت اخیر تک پوری امت میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون تھے آپ کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے دنیا ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی تھی. ایک لمبی روایت ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پوری روایت بیان کروں. سعید ابن مسیب جو تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں، وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گھر سے باہر نکلے، الی حائط من حوائط المدینہ لحاجتہ، مدینہ کے کسی باغ میں آپ گئے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے. وخرجت فی اثریہ، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. فلما دخل الحائط جلست علی بابہ، جب آپ باغ میں داخل ہوئے تو میں دروازے پر بیٹھ گیا. وقلت لأکونن اليوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یأمرنی، کہنے لگا میں آج طے کیا، آج میں آپ کا چوکیدار بنوں گا. یعنی آپ اندر گئے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے دروازے پہ کون چوکیداری کرے گا؟ میں، سیلف اپوائنٹڈ. کہتے ہیں آپ نے مجھ کو حکم نہیں دیا تھا، میں نے خود سوچا میں آپ کی آج رکھوالی کروں گا، میں آپ کی آج دیکھ بھال نگہداشت حفاظت کروں گا. آپ کا آج چوکیدار کون ہوگا؟ میں. بہت بڑی بات ہے، نبی کا چوکیدار بننا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. فذهب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقضى حاجته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور آپ حاجت سے فارغ ہوئے. وجلس على قف البئر، ایک کنواں تھا تو آپ پانی اس میں ہے، آپ اس کے منڈیر پر آپ بیٹھ گئے. فکشف عن ساقیہ ودلاہما فی البئر، آپ نے اپنا کپڑا اوپر کیا
آپ کی پنڈلیاں ظاہر ہوئی اور آپ نے اپنے پاؤں کنویں کے پانی میں چھوڑ دیے. فجاء ابو بکر یستأذن علیہ لیدخل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب کیسے معلوم پڑا فرق صحابہ خبر رکھتے تھے کہاں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے حفاظت کے اعتبار سے، کیونکہ مدینہ میں منافقین تھے، مدینہ میں یہود تھے، مدینہ میں کئی لوگ تھے جو آپ کے دشمن تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا چوکیدار ہے، کہ اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں، اجازت مانگی آنے کی. فقلت كما انت حتى استأذن لك. انہوں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ عنہ کا ایسے ہی رہنا، میں اجازت لے کے آتا ہوں تب تک ایسے ہی. فقلت كما انت حتى استأذن لك فوقف فجئت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ویسے، ٹھیک ہے بھائی چوکیدار ہے تو میں رکتا ہوں ایسے ہی، حالانکہ ان کو ضرورت ہے پوچھنے کی، پابند لوگ تھے. اندر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقلت یا نبی اللہ ابو بکر یستأذن علیک. کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. قال اذن له. آپ نے فرمایا اجازت دو، وبشرہ بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو. اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو. فدخل، تو داخل ہو گئے، خوشخبری دی اور داخل ہو گئے. فجاء عن يمين النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. آئے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں اپنے پاؤں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، دائیں طرف سے آئے اور انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کر رہے ہیں، کچھ تو اچھی بات ہے. اپنی بھی پنڈلیاں کھولی اور پانی میں ڈال کے بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ رائٹ میں، دائیں طرف. صحابہ کیسے تھے؟ جیسا ہمارے نبی کرتے ہیں ہم بھی ویسا کریں، کچھ تو اچھا ہوگا اس کے اندر، کچھ تو اس میں خیر ہوگی ایسا کرنے میں. صحابہ عبادات میں بھی اتباع کرتے تھے اور عادات میں بھی اتباع کرتے تھے. فکشف عن ساقیہ ودلاہما فی البئر فجاء عمر. نمبر 2 کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور فقلت کما انت حتی استأذن لک. انہوں نے حضرت عمر سے بھی کیا کہا کہ جیسے ویسی رہو، میں پوچھ کے آتا ہوں انٹری ملنے والی کہ نہیں ملنے والی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن له وبشره بالجنہ. ان کے لیے بھی کیا کہا؟ دو اجازت اور خوشخبری دینا ان کو بھی جنت کی. فجاء عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر آئے، دیکھا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اب رائٹ میں تو جگہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کہاں ملے گی ابھی جگہ؟ لیفٹ میں. تو بائیں طرف سے آئے اور فکشف عن ساقیہ فدلاہما فی البئر. پاؤں پنڈلیاں کھولی اور پاؤں کنویں میں چھوڑ کے یہ بھی بیٹھ گئے. ان کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا جیسا نبی کرتے ہیں ویسا. آج مسلمان کو سمجھانا پڑتا ہے. ایسی عام چیزوں میں وہ سمجھ جاتے تھے جیسا نبی کر رہے ہیں یہ بھی ویسا، وہ بھی ویسا، ٹھیک ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا، کچھ تو خاص بات ہے. فوراً پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گئے پنڈلیاں کھول کے. فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ وہ جو جگہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ آپ کے پاس کی اب بھر گئی، اب اس میں جگہ باقی کسی کے بیٹھنے کے لیے نہیں رہی، پوری جگہ فل ہو گئی. ثم جاء عثمان. اس کے بعد کون آئے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقلت كما انت حتى استأذن لك. میں نے ان سے بھی وہی کہا، ایسے ہی ٹھہرے رہیو جب تک کہ میں پوچھ کے نہیں آتا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن له. اجازت دو، وبشرہ بالجنہ، اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری دو. ماہا بلاء یصیبہ. لیکن اس کے ساتھ ان کے اوپر بلا آئے گی جس میں وہ مبتلا ہو جائیں گے، مطلب بلا بھی ان پہ آئے گی، تکلیف آئے گی ان کے اوپر. کہتے ہیں فدخل فلم یجد معهم مجلسا فتحول. ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا اللہ المستعان. جب حضرت عثمان سے جا کے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے کہا خوشخبری دو جنت کی، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ ان پر مصیبت آئے گی. ان پر کیا آئے گی؟ مصیبت آئے گی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی سنگینی کے ساتھ میں قتل کیا گیا. گھر میں داخل ہو کے لوگوں نے ان کو قتل کیا.
کئی دنوں تک ان کا محاصرہ کیا، پانی روک دیا، بہت کچھ تکلیف دی. انشاءاللہ کبھی ان کے بارے میں مستقلاً ایک درس لیں گے. تو کہا کہ ان کو خوشخبری دو، لیکن ان کے اوپر بلا بھی آئے گی جس میں مبتلا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اللہ المستعان. ایک روایت میں کہا کہ اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. فدخل فلم یجد معهم مجلسا. آئے اندر دیکھا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. فتحول، تو دوسری طرف سے آئے اور حتی جاء مقابلهم على شفة البحر بئر، یہاں تک کہ اب سائیڈ میں بازو میں آگوں کی طرف بھی جگہ نہیں، تو دوسری طرف سامنے کی طرف جگہ تھی، تو سامنے آ کے بیٹھ گئے. فکشف عن ساقیہ ثم دلہما فی البئر، پنڈلیاں کھولی اور پاؤں کنویں میں چھوڑ دی. لیکن کہاں بیٹھ گئے؟ وہ آزو بازو جگہ نہیں، تو سامنے آ کے بیٹھ گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجعلت اتمنى اخا لی وادعو اللہ ان یأتی. کہتے ہیں میرے دل میں تمنا آئی کاش کہ میرا بھائی بھی آ جائے، اس کو بھی یہ موقع مل جائے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آ رہا ہے اس کو کیا بول رہے ہیں؟ اس کو جنت کی خوشخبری دو. تو میرا بھائی، ان کا بھائی تھا، کہتے ہیں میری تمنا آئی میرے دل میں کہ میرا بھائی بھی آ جائے، اس کو بھی خوشخبری مل جائے گی جنت کی. صحابہ کتنے خیر خواہ تھے، میرا بھائی آ جائے اس کو بھی جنت کی خوشخبری ملے گی. فجعلت اتمنى اخا لی وادعو اللہ ان یأتی. میں تمنا کرنے لگا کاش کہ میرا بھائی بھی آ جائے، اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ بھیج اس کو، بھیج اس کو، اللہ اس کو بھیج دے میرے بھائی کو. ابن المسیب جو تابعی ہیں، اس روایت کی نقل کرنے والے اور بہت بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں فتأولت ذلك قبورهم. یہ جو بیٹھک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں نے اس روایت سے اس میں غور کیا تو مجھ کو یہ محسوس ہوا، اس کی تأویل مجھ کو یہ سمجھ میں آئی کہ ایسا ہی معاملہ ان کی قبروں کا ہوگا کہ کہتے ہیں اجتمعت ہاہنا وانفرد عثمان، کہ یہ دونوں تو قبر کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو جگہ نہیں مل پائی اور ان کو عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اس لیے کہ شہید کیا گیا اور جگہ نہیں تھی تو ان کو عام قبرستان میں دفن کیا گیا. اور یہ دونوں کہاں دفن ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حجرے میں، آپ کی قبر کے قریب، دائیں بائیں اس طرح سے. تو یہ روایت جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، بلکہ آپ کے درجے کے بارے میں کہ جنت میں مرتبہ کیسا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اہل الدرجات العلی لیراہم من تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء. جو جنت میں اونچے درجات والے ہوں گے ان کو نیچے والے ایسا دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں جو افق پر ستارے دکھائی دیتے ہیں ان کو دیکھتے ہو. دور ایک ستارہ دکھتا ہے، بہت دور ہے، اتنا باریک ایک دم اس طرح سے، اتنا اونچا اتنا دور. تو نیچے درجات والے اونچے درجات والوں کو دیکھیں گے تو ان کو آسمان میں جیسے ستارے دکھائی دیتے ہیں ایسے دکھائی دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ مِّنْهُمْ وَأَنْعَمَ. اور یہ جو اونچے درجات والے ہوں گے ان میں ابو بکر اور عمر دونوں انہی میں سے ہیں، بلکہ وہ انعما، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں. جو اونچے درجات والے اتنے اوپر ہوں گے کہ نچلوں کو کیسے دکھائی دیں گے جیسے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ستارہ ہوتا ہے. اور انہی میں سے کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہیں، بلکہ وہ انعما، اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں اور زیادہ اچھے ہیں. اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اور اسی طرح سے طبرانی نے روایت کی، صحیح روایت ہے. تو اتنے اونچے درجات ان حضرات کے لیے، خصوصاً شیخین جن کو کہا جاتا ہے. شیخین کہیں جب پچھلے علماء تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ شیخین سے مراد دو شیخ، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کے بارے میں
اور ان کی زندگی کے بعض لمحات کے سلسلے میں کیا باتیں آئی ہیں، اتنا زیادہ ہے، بیان کیا کیا آدمی کرے. کیونکہ میں سیرت کی کتابوں سے اگر شروع ہو جائے، سیر اعلام النبلاء اس طرح کی کتابیں بہت مواد ہیں. میں حدیث کی کتابوں سے ذکر کر رہا ہوں جو صحت کے اعتبار سے بہت معتبر ہوتا ہے. سیرت کی کتابوں میں تھوڑا بہت آ جاتا ہے بہت کچھ، اور کئی روایتیں مجھ کو چھوڑنی پڑی. ایک کتاب مستقل 63 روایتیں اس میں ہیں، اس میں کئی ضعیف روایتیں بھی ہیں. وہ ضعیف اگر بیان کرنا شروع کریں بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن ہمارا قاعدہ کیا ہے، ہم صرف صحیح حدیثیں یا حسن درجے کی روایتیں لے کر چلتے ہیں. تو میں صرف وہی روایتیں، اور خاص طور سے کوشش کر رہا ہوں بخاری مسلم کی آ جائے. علمی اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ علم والے تھے. ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ابتدائی مرحلے سے ملی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، ساتھ رہنے کے اعتبار سے ہر چیز دیکھنا، سننا اور آپ کی باتوں کو سمجھنا، اس میں خاص مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک بہت اہم مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اور اتنا سنگین اور اہم مسئلہ ہے، اس میں فیصلہ دینا ضروری ہے. اور وہ مسئلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ. آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ اس وقت میں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، شرعاً کیا حکم ہے اس کا. اس وقت میں اس مسئلے کا علم اگر تھا تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے دفن کرنے کے سلسلے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، رائے مختلف ہوئی کہاں دفن کیا جائے. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک بات سنی ہے جس کو میں کبھی بھولا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا تھا قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ تعالی نے جس نبی کو بھی قبض کیا، جس نبی کو بھی موت دی، تو ایسی جگہ پر موت دی جہاں اس نبی کو پسند تھا کہ وہاں اس کو دفن کیا جائے. یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہاں آپ کو موت چاہیے. یہ نبیوں کا اکرام ہے کہ جہاں نبی چاہتا ہے کہ یہاں مجھ کو دفن کیا جائے، اللہ وہیں پر نبی کو موت دیتا ہے. تو الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ ادفنوہ فی موضع فراشہ، آپ کو وہیں دفن کرو جہاں پر آپ کی وفات ہوئی ہے. تو کون سا گھر تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں آپ چاہتے تھے. اور آپ آخری وقت میں جب آئے، وفات کا وقت قریب آیا، تو آپ بار بار پوچھتے تھے میری باری کہاں ہے، میری باری. ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیونکہ بیویوں کی باریاں مقرر تھیں، اور آپ پوچھتے تھے میری باری کہاں ہے. اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کی باری کہاں ہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. جب صحابیات نے دیکھا بار بار حضرت عائشہ کے بارے پوچھ رہے ہیں، سب نے اپنی باری چھوڑ دی، اور کہاں آپ کو رکھا گیا؟ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں رکھا گیا جن سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے. اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہیں پر نبی کو دفن ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی وفات کہاں ہوئی ہے، وہیں. اور آپ چاہتے بھی تھے کہ میری باری یہاں پہ ہو، میرا آخری وقت یہیں پہ ہو. تو آپ نے کہا کہ ادفنوہ فی موضع فراشہ، وہیں پر آپ کو دفن کیا جائے جہاں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا جہاں بستر مرگ تھا، جہاں پر آپ کی وفات ہوئی ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے. علمی اعتبار سے اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود دین میں بغیر علم کے بات کرنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ڈرا کرتے تھے. اسی لیے ان کا ایک قول شعبی جو تابعین میں سے کہتے ہیں کان ابو بکر یقول ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ تعالی ما لم اعلم، کون سا آسمان ہے جو مجھ کو سایہ دے گا، کون سی زمین ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہیں ہے.
یعنی بغیر علم کے میں اللہ کی کتاب میں کچھ بھی بولنے لگ جاؤں تو بھلا آسمان مجھ کو سایہ دے گا، زمین مجھ کو اٹھائے گی؟ یعنی آسمان اور زمین میں رہنے لائق نہیں رہوں گا میں اگر میں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ کہوں. یعنی علمی اعتبار سے اتنے محتاط تھے کہ اپنی طرف سے اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے. اسی لیے کسی نے ان سے، ابن کثیر نے بھی قول نقل کیا ہے اپنے مقدمے میں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا وفاکہۃ و ابا، تو یہ ابا کے کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے اس وقت میں یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ بھی بولنے لگ جاؤں تو آسمان مجھ کو پناہ دے گا، زمین مجھ کو اٹھائے گی، میں اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. ایک آدمی کو صرف علم مل جانا یہ کافی نہیں ہوتا ہے. روایات کا یاد کر لینا، آیات کا یاد کر لینا بعض اوقات تعقید کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. بعض اوقات بہت ساری روایتیں یاد ہو، آیتیں یاد ہو، اگر صحیح فہم نہ ہو تو یہ گمراہی کا خود ایک سبب بن جاتا ہے. اس لیے صحیح فہم کا ہونا اور آدمی کا خود ذی فہم اور عقل مند ہونا اور اس کو باتوں میں دقت سے باتوں کو سمجھنا، اچھی اور بری چیز میں فرق، اچھی اور زیادہ اچھی میں فرق، ابھی اور بعد والی میں فرق، یہ آدمی کی بہت ہی حکمت کی علامت ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے انسان تھے، بہت سینسیبل، بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے ساتھی ہیں. یہ وہ ساتھی ہیں کہ سارے صحابہ، بہت سارے صحابہ کو آپ نے آگے مدینہ بھیج دیا تھا. ایک ایک کر کے صحابہ موقع دیکھتے دیکھتے کوئی ڈرتے، چھپتے چھپاتے، کوئی ایک دم سب کے سامنے سب کو بول کے حضرت عمر کا وقت آیا تو کیا کیا؟ حضرت عمر چھپ کے یعنی سفر کرنے والوں میں سے تھے. حضرت عمر گئے، طواف کیا کعبہ کا اور دیکھا لوگ کوئی بیٹھا ہے، ہاں بیٹھا ان کے سامنے جا کے میں جا رہا ہوں بول کے جا رہا ہوں. کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آئے، بول کے گئے. تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جس کو سفر میں چنا ہجرت کی، وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ نے سارے صحابہ میں سے ایک ایک سب کو آگے بھیج دیا، کوئی بعد میں آئے، لیکن آپ نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو طے کیا تھا یہ میرے ساتھ آئے گا. اور آپ نے اپنے ساتھ اگر کسی کو لیا تو وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. دو سفر آپ کے ہوئے ہیں، ایک زمین کا سفر، ایک آسمان کا سفر. آسمان کے سفر میں سارے فرشتوں میں سب سے افضل آپ کے ساتھ، اور دوسرا بڑا سفر جو زمین کا سفر ہے، ہجرت کا سفر، اس سفر میں انسانوں میں سب سے بہترین آپ کے ساتھ ہے. یہ دو سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ایک معراج کا سفر اور ایک ہجرت کا سفر. یہ بہت تاریخی اعتبار سے ہجرت، وہیں سے تو کیلنڈر ہمارا مانا جاتا ہے. اتنا بڑا سفر ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ سفر اتنا اہم سفر ہے کہ اسلامی تاریخ ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور آج اگر ہم ڈیٹ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہجری. ہجری کس کو کہتے ہیں؟ ہجری اس تاریخ کو کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اس سفر میں ساتھ میں رکھنے کے لیے آپ نے چنا ایک دم معتبر آدمی، ایک دم قریبی انسان جس پر پوری طرح سے آپ کو اعتماد تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے پھر سفر بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ نے کس کو چنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ، لما ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب و ابو بکر ردیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے، آپ کے پیچھے سوار تھے. اور یہ بہت ہی سنگین، بھیانک، پرخطر سفر تھا، اس لیے کہ یہ ایسے وقت میں سفر ہوا تھا کہ سارے مشرکین جمع ہو چکے تھے. ہم سب مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، خون کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. عرب میں دیت کا مسئلہ تھا، ایک آدمی قتل کرے اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا یا دیت دینی پڑے گی. سارے قبیلے کے لوگ، ہر قبیلے کا آدمی جمع ہے، سب متفقہ طور پر تیار ہو چکے ہیں. اب بس ہو گیا ہے.
اب قتل کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا ہے، دعوت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا آپ نکل جاؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نکل جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات نکل گئے، راتوں رات آپ نکل گئے، اور ساتھ میں کس کو لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ اتنا خطرناک سفر تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، جان کا خطرہ۔ آپ بالکل اس راتوں رات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر نکل گئے۔ اب ایک دن کا سفر تو نہیں ہے، ٹرین یا پلین والا سفر تو نہیں ہے، کئی دن آدمی کو سفر کرنے میں، اور ریگستان میں رکتے رکتے جانا پڑتا ہے، اور بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں کہ کوئی آسرا مل جائے لمبا، جہاں تک نگاہ چلی جائے آدمی کی کیا دکھائی دیتا ہے؟ ریگستان دکھائی دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سوار تھے، آپ آگے، ابو بکر پیچھے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعْرَفُ فِي الطَّرِيقِ لِاخْتِلَافِهِ إِلَى الشَّامِ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے، اور لوگ ان کو پہچانتے تھے، آنا جانا شام کی طرف تجارت کے اعتبار سے ہوا کرتا تھا، تو اب راستے میں لوگ ملتے تھے، اور اگر دشمن نہ بھی ملے، نہ دوست نہ دشمن، لیکن نیوز ملنا کہ ان کے ساتھ کون ہے، یہ ایک بہت ڈینجر بات تھی، کہ وہ آگے جب جائے گا لوگ پوچھیں کوئی دکھا کیا وہاں پہ؟ ہاں دکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آ رہا ہوں میں۔ تو ایسے وقت میں بہت نازک وقت تھا، لوگ ان کو تو پہچانتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کان ابو بکر یعرف فی الطریق لاختلافہ الی الشام، کہ شام کو آنے جانے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں۔ وہ کان یمر بالقوم، لوگ قافلے راستے میں ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے من ھذا بین یدیک یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ تمہارے آگے کون ہے؟ یہ جو تمہارے آگے یہ کون ہے؟ یعنی کس کے بارے میں پوچھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فیقول ھاد یہدینی، کہتے تھے میرا رہبر ہے، مجھ کو راستہ بتا رہا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اگر بولتے ہی اللہ کے رسول ہیں، بعد میں نیوز ملتی پیچھے آ جاتے ہو، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا میرا راستہ جیسے گائیڈ ہے، راستہ بتانے کے لیے میرے آگے آگے چل رہے ہیں، میرے آگے کے سوار ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی حکمت سے کیا کہتے تھے؟ یہ میرے گائیڈ ہے، یہ میرے، تو یہ واقعی بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جھوٹ ہے؟ یہ میرے گائیڈ ہیں، جنت کا راستہ مجھ کو بتاتے ہیں، میرے رہبر ہیں۔ ھادٍ یہدینی۔ فلما دنوا من المدینہ، جب مدینہ سے قریب آپ لوگ آ گئے، بعث الى القوم الذين اسلموا من الانصار الى ابي امامہ واصحابہ، تو بعض لوگوں کو یعنی بھیجا انصار کی طرف، ان دونوں نے، ابو امامہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔ فخرجوا الیہما، تو سب کے سب لوگ باہر نکل آئے مدینہ میں استقبال کے لیے اور دونوں کو لینے کے لیے۔ فقالوا ادخلا آمینین مطاعین فدخلا، لوگ آئے کہنے لگے داخل ہو جائیے مدینے میں آمینین مطاعین، کہ اب آپ لوگوں کے لیے امن ہے، اب کوئی ڈر نہیں ہے، اور ایسے انداز میں داخل ہو جائیے کہ اب آپ کا جو بھی حکم ہوگا اس کو پورا کیا جائے گا۔ مدینہ پہلے سے ریڈی تھا اسلام کے لیے، پورا ماحول بن چکا تھا، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آمد کی کمی تھی۔ آپ وہاں گئے اور آپ کی جاتی پورا اسلامی ماحول وہاں پر بن گیا۔ سب سے پہلے کیا بنائی گئی؟ مسجد بنائی گئی وہاں پر۔ وخرجوا الیہما فقالوا ادخلا آمینین مطاعین فدخلا۔ قال انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بچے تھے چھوٹے، 9 سال کے تھے جب اللہ کے نبی، 8-9 سال کے ہوں گے مشکل سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ فقال انس فما رأيت يوما قط انور ولا احسن من يوم دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر المدینہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس دن سے زیادہ نورانی دن اور اس دن سے زیادہ اچھا دن کبھی زندگی میں نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی مدینہ میں داخل ہے، اس سے اچھا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دم نورانی دن تھا، کیسا پیارا دن تھا جس دن اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدینہ میں تشریف لائے ہیں، اور کہتے ہیں وہ شہید تو وفات ہو، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی دیکھا ہے۔ فما رأیت یوما قط اظلم ولا اقبح، تو میں نے کوئی دن اتنا اندھیرے والا اور اتنا برا دن نہیں دیکھا من الیوم الذی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا جس میں آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اس سفر میں ساتھی تھے جو آپ کو بچاتے بچاتے مکہ سے مدینہ لے گئے۔ تاریخ اعتبار سے اسلام لانے والوں میں ایک دم ابتدائی مرحلے کے مسلمانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسة اعبد وامرأتان وابو بکر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ 5 غلاموں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ 5 غلام، 2 عورتیں اور ایک کون، یعنی تقریباً کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 8 آدمی تھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اس کو امام البخاری نے المناقب میں روایت کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ جانتے تھے، اور واقعہ آگے آئے گا، میں ذکر کروں گا عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں۔ آپ نے کہا انی قلت یا ایھا الناس، انی قلت، میں نے ایک وقت کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فقلتم کذبت، اس وقت تم نے کہا تھا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ وقال ابو بکر صدقت، وہ وقت تھا جب تم سب مجھ کو جھٹلاتے تھے رسول ہونے کے اعتبار سے، اس وقت ابو بکر نے کہا تھا کہ اے نبی آپ سچ کہتے ہیں۔ جب سب جھٹلانے والے تھے اس وقت میں ایک انسان تھا، ایک شخصیت تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور جس نے آپ کو سچا کہا جب آپ کو سب آپ کو جھٹلاتے تھے۔ دیکھیے سچائی جب اپنے ساتھ چمک دمک لاتی ہے تو ماننا بہت آسان ہوتا ہے۔ سچائی کے ساتھ جب طاقت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ زیب و زینت ہوتی ہے، تو اس کے ماننے میں ایک ایڈیشنل ریزن ہوتا ہے، ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو ماننے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ لیکن ایک انسان جب سچائی کو واقعی سچائی کی بنیاد پر مانے تو یہ اس کے علم اور اس کے حق کے لیے تلاش اور اس حق کے لیے اپنے دل کو کھولنے کی صلاحیت کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دعوت دی تو عرب میں ریگستان کے سوا کچھ نہیں تھا، اور عرب والوں کے ہاتھوں میں پتھر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان کی زبانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیوں، طعنوں اور جھوٹے لقب، شاعر، مجنون، جھوٹا، کاہن اور اس طرح کے القاب کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ ہونا، آپ کے مقصد میں ساتھ ہونا بھی تھا، اور آپ کی مصیبتوں میں ساتھ ہونا بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا کہ علل اعلان ایک آدمی اس بات کا اعلان کرے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اور یہ سچ بولتے ہیں، جبکہ پورا معاشرہ آپ کا دشمن ہو چکا ہو اور آپ کو جھوٹا کہتا ہو، اس بھیڑ کے اندر کھڑا ہو کے بولا نہیں یہ سچ ہے، یہ بہت ہمت کا کام تھا۔ کون سا ایسا آدمی؟ ایسا انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے واضح الفاظ میں کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، مشرکین کے تمام جھوٹے دعووں کے اعلی رغم بیان کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو کبھی آخری وقت تک نہیں بھولے۔ اس لیے مدینہ میں ایک دیر سے لمبا واقعہ ہے جو آگے آئے گا انشاءاللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی بات سے تکلیف ہوئی، آپ کو بہت غصہ ہوا، آپ کو بہت غصہ آیا کہ ابو بکر کو تکلیف دیتے ہو۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ معلوم ہے یہ وہ ہیں کہ جب میں نے کہا تھا اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب بولتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، تم سب نے مجھ کو جھٹلایا تھا۔ یہ وہ انسان ہے
کہ اس وقت بھی جس نے کہا تھا نہیں یہ سچ بولتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا کوئی معجزہ آپ نے نہیں دکھایا، آپ کے ساتھ کوئی فرشتوں کی فوج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھی تھی، آپ کے پاس کوئی خزانہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دکھائی نہیں دیا تھا، نہ جنت دیکھی تھی، نہ جہنم دیکھی تھی، نہ جبریل دیکھا تھا، نہ قیامت کا منظر دیکھا تھا، بس ایک بات پر مان لیا تھا، کہہ دیا میں اللہ کا رسول کا، آپ بالکل سچ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے قریب سے جانتے تھے کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بہت اونچی چیز ہے کہ مجرد حق کو حق کی سطح پر ماننا، کہ ایک آدمی سچائی کو دیکھے ہاں یہ سچ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی زیب و زینت نہیں ہو، پھر اس کے ساتھ مصیبتیں بھی ہوں، پھر بھی کہ نہیں اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو مان لیا جائے، اور آدمی چھپ کے نہیں علل اعلان کہ نہیں ہے سچ ہے، چاہے تم مانو یا نہیں مانو، چاہے تم مجھ کو تکلیف دو یا نہیں دو، چاہے راحت ملے یا مشقت، میں تو مانتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ غلاموں میں سے ایک تھے جن کی زبان احد احد کہنے سے نہیں تھکتی تھی، ان کو آزاد کرنے والے بھی یہی ہیں۔ ان کو آزاد کرنے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ ایک تھے جو آزاد میں سے تھے، کہ جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ایک بہت مشکل مرحلہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب بہت سارے لوگوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت مشکوک ہونے کے دور میں تھی۔ کون سا مرحلہ تھا؟ وہ مکی دور میں ایک مرحلہ ہے اور مدنی دور میں ایک مرحلہ ہے۔ مکی دور میں مرحلہ ہے معراج کا، اور مدنی دور میں ہے تحویل قبلہ کا۔ یہ دو ٹائم ایسے تھے بہت کئی لوگ مرتد بھی ہوئے تھے اس میں۔ مکہ میں آپ کو معراج ایک رات میں مکہ سے کہاں؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی تو سیدھا آسمان، کیا ہے اتنا بڑا سفر، ایک رات میں، صبح ہونے سے پہلے واپس، صبح ہونے سے پہلے واپس۔ یہ موضوع جو ہے ہمارے لیے آج تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اس دور میں وہ تاریخ کا حصہ نہیں بن، آج ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اسٹیبلشڈ ہے۔ کچھ شک کرے تو اس کے اوپر لوگ ہنسیں گے، غیر مسلم ہنسیں گے، لیکن وہ وقت ویسا نہیں تھا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ ابھی ہے کہ نہیں والا معاملہ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں، آپ کا مذاق، آپ کے کھلی اڑانا ایک دم عروج پر تھا۔ اور جب آپ کو نبی لوگ نہیں مان رہے ہوں، اور اس میں ایک ایسی نیوز کے جو عقل میں بھی نہیں آتی، ایک تو پہلے ہی دشمنی، ایک تو پہلے ہی اتنی مصیبت کہ سب بتوں کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کم بلا ہے، اسی پہ خوب پٹائی ہو رہی ہے، اسی پہ جانے جا رہی ہے۔ اب ایسے میں جھٹلانے کا ایک ایڈیشنل ریزن کہ راتوں رات مکہ سے مسجد اقصی گئے، سارے نبیوں کو نماز پڑھائے، وہاں سے اوپر آسمان پہ گئے، اور ساتوں آسمان، ایک رات میں اتنا ہو گیا۔ ایک بہت مشکل معاملہ تھا جو آدمی کو آسانی سے ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ واقعہ ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک اسراء کرائی گئی، اصبح یتحدث الناس بذلک، جب صبح ہوئی اور آپ نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں اس پہ بحث شروع ہو گئی، ایک ٹاپک چھڑ گیا، یتحدث الناس بذلک، فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، کئی لوگ جو اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لائے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، مرتد ہو گئے۔ کتنا سیریس معاملہ ہوگا سوچیے، ان کے لیے خبر کتنی مشکل ہوگی جس سے وہ ایمان کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعى رجال من المشركين الى ابي بکر رضی اللہ عنہ۔ اب یہ تو بہت اچھا ٹاپک تھا، مشرکین کو مل گیا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں مشرکین میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فقالوا هل لك الى صاحبك،
تمہارے ساتھی کا معلوم پڑا کیا؟ ایگزیکٹلی اسی ترجمہ ہوگا اس کا. تمہارے ساتھی کے بارے میں بات بتانا کہ تم کو حل لکھا الی صاحب، تم کو معلوم ہے کیا ہوا تمہارے ساتھی کا؟ تمہارے جو دوست ہے نا وہ کیا نیوز ہے معلوم؟ یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس. دعویٰ کر رہے ہو، کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہ راتوں رات وہ بیت المقدس تک جا کے آئے ہیں. اتنے دور، مہینوں کا سفر ہے، راتوں رات جا کے آئے سب بول رہے ہو، معلوم پڑا؟ قال لئن قال ذلك لقد صدق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے. اگر اس لیے بہت سوچ کے بول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ آگے جھوٹے باتیں کر رہے ہوں، تو تعویل نہیں، پہلے شرطیہ. اگر انہوں نے ایسا کہا ہے، سچ کہا ہے، بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں. قالوا او تصدقه، تو نے کہا تم سچ مانتے ہو اس کو؟ انہ ذهب الليلۃ الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، اس کو تم سچ مانتے ہو کہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے آ گئے؟ اس کو تم سچ مانتے ہو؟ یعنی مانتے ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ قال نعم، ہاں. انی لاصدقه بما هو ابعد من ذلك، میں تو اس سے بڑی بات میں ان کو سچا مانتا ہوں. یہاں سے مسجد حرام سے گئے مسجد اقصی تک، واپس آ گئے، کیا یہ اس سے زیادہ مشکل کو میں مانتا ہوں. اصدقه فی خبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مانتا ہوں کہ صبح شام ان کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے. ارے بھائی ایک رات یہ جا کے مسجد اقصی آ گئے، کیا بڑی بات ہے؟ دن میں صبح شام کئی بار جبریل 500 سال آسمان سے نیچے آ رہے ہیں، نیچے سے آسمان پہ جا رہے ہیں. ہمارا نبی ہم کو بول رہے ہیں ہم مان رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں. ایک بار ہمارا نبی چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ روزانہ دن میں کئی بار جبریل نیچے اوپر آ رہے ہیں، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان. کتنی بار ہم مان رہے ہیں کہ جبریل آئے جبریل گئے، جبریل آئے جبریل گئے، تم مان رہے ہیں اس کو؟ ہم ایک بار ہمارا نبی چلا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ تو میں تو اس سے زیادہ مانتا ہوں. تو یہ ماننے میں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا بھی لڑکھڑائے گی، تھوڑا بھی نہیں کہا ایسا تو بہت بڑی بات دکھ رہی ہے. ذرا سا کوئی سائنسداں کوئی نیا کچھ دے دے، مسلمان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں. جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا زیادہ شاک، اتنا زیادہ شک کرنے والا. ایمان تصدیق سے تعلق رکھتا ہے، قبول سے تعلق رکھتا ہے، معلومات سے نہیں. کہ ایک آدمی کا دل اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے ایسا تیار ہو، ایسا ہے کیا حدیث میں، ایسا ہے کیا قرآن، صحیح ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح ہے. یہ مرتبہ صدیق کا ہی ہے. اسی لیے ایسا کہا ہے لئن قال ذلك فقد صدق، اگر ایسا کہا ہے صحیح بولے، سچ بولا ہے. اور اگر میں تو اس سے زیادہ میں مانتا ہوں. فرماتی ہیں فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ وقت ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا. اور کیا لقب تھا؟ الصدیق، جو سچائی کو بالکل بغیر کسی شک کے قبول کر لے، جس کا دل حق کے لیے اتنا کھلا ہوا ہو کہ جس میں ایک بھی پردہ نہیں، ایک بھی پردہ ہٹا کے سچ کو جانا نہ پڑے. وہ دل سچائی کے لیے کھلا ہوا، سچ ہے ویلکم، حق ہے آؤ، کوئی دروازہ نہیں حق کے لیے، دروازہ بھی نہیں اور کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں. حق ہے تو میرا دل اس کے لیے جگہ ہے. یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے. امام الحاکم نے اور امام البیہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ بہت ساری باتوں میں سے کچھ باتیں ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق تھی. میں چاہتا تھا کہ زیادہ ذکر ہو، لیکن بہت ساری باتیں اس میں رہ گئی. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر اپنی استطاعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ.